وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ گفتگو تو قبلہ شاہ صاحب بھی فرمائیں گے، ہم تو میزبان ہیں اور مشکور و ممنون ہیں آپ کی شخصیت کے، اور آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور آپ کی جو شخصیت ہے اس کی جو برکات ہیں ہم سب اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی معرفت نصیب فرمائے۔ سیدھی سی بات ہے، اللہ فرماتا ہے تمہیں میں نے پیدا کیا، سب کچھ دیا، اور تم کیا تھے؟ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ جب وہ قابل ذکر شے نہیں تھا، جب وہ قابل ذکر شے نہیں تھی۔ کہتے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور انسان کو اس کی حقیقت بیان کر رہے تھے۔ ازالت الخفاف میں شاہ ولی اللہ نے حدیث کو نقل کیا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم وہ ہو جو پیشاب کے رستے سے 2 بار نکلے، پہلے باپ کے پیشاب کے رستے سے نکلے، پھر ماں کے پیشاب کے رستے سے نکلے۔ صحابہ کہتے ہیں یہ جو کہ جناب صدیق اکبر کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، اور کلام کی تاثیر متکلم کی تاثیر کی ساتھ ہی ہوتی ہے۔ کہتے ہمیں یہ بات سن کے اپنے آپ سے گھن آنے لگی، اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی کہ ہم اتنے، یہ ہماری حیثیت ہے۔ رب کا فرمان اللہ کہتا ہے کہ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اللہ کہتا ہے تم میری تو مثالیں بیان کرتے ہو، ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، کہ اللہ کے بارے میں مثالیں دیتے ہو، اپنی تخلیق کو بھول گئے ہو کہ تمہیں میں نے ایک پانی کے گندے قطرے سے پیدا کیا ہے، اس سے ابھی تم شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے جب بال بناتے ہو، جب فیشل کرانے دلہا میک اپ پہ جاتے ہو، جب تم مٹک مٹک کے چلتے ہو، جب تم فخر میں ہوتے ہو، اللہ پھر تمہیں دیکھتا ہے۔ اللہ اس وقت بھی دیکھتا تھا، اب بھی دیکھتا ہے، اور اس وقت بھی دیکھے گا جب تمہاری ہڈیاں پورا بن جائیں گی۔ جب قبر میں جاؤ گے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی، لوگ تمہیں بھول جائیں گے، کوئی تمہارا نام نہیں یاد رکھے گا، کھاتے کھتونیوں میں تمہارا نام مٹ جائے گا۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر کا دوبارہ دور آئے گا کہ تم کوئی شے بھی تھے دنیا میں، تم تو کچھ بھی نہیں تھے، تم تو تھے ہی نہیں تھے۔ یقین نہیں آتا تو کبھی قبرستان جاؤ، کبھی اپنے پردادے کی قبر ڈھونڈ کے دکھاؤ مجھے، پھر بھی یقین نہیں آتا۔ ابے کی قبر پر لوگ جاتے ہیں، جانتے پہچانتے، دادے کی قبر کا لوگوں کو پتا ہوتا ہے، تو پردادے کی قبر کا، اس سے اگلی، وہ بھی تو تمہاری طرح کبھی کچھ تھا۔ اللہ کہتا ہے سنو، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، تھوڑے سے وقت کے
کے لیے تمہارا چند دن کی زندگی ہے، اور ان چند دنوں میں تمہیں میری ایک ہی ڈیوٹی ہے، ایک ہی کام تمہارے ذمہ میں نے لگایا ہے۔ کیا کام ہے؟ کیا کام ہے؟ اللہ کہتا ہے تمہارا کام ہے میرے نبی کے نقش قدم پر چلنا، جس طرح ذکر رسول اللہ نے کیا ہے اس طرح ذکر کرنے کی کوشش کرنا۔ اور آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ذکر فرماتے تھے؟ میرے آقا فرماتے تھے تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر پیدائش سے لے کر وصال مبارک تک ایک لمحے کے لیے بھی بند نہیں ہوا، جاگتے ہوں یا سو رہے ہوں میرے آقا ذکر فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ کی دھمکی دیکھو، دھمکی بھی کہہ سکتے ہیں، تنبیہ بھی کہہ سکتے ہیں، ڈراوا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ومن اعرض عن ذکری، ترغیب و ترہیب دو ہی ضابطے ہیں قرآن کے، پہلے ڈراتا ہے، پہلے ترغیب دیتا ہے اذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اذکر اللہ اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اب ترہیب کے باب میں فرمایا ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا۔ کیسے موڑتے ہیں ذکر سے منہ؟ کوئی بندہ کھیتی باڑی میں لگا اللہ بھول گیا، کوئی نوکری میں لگا اللہ یاد ہی نہیں، کوئی دنیا داری میں لگا اللہ یاد ہی نہیں، اللہ کا پتہ ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ یہ تو دنیا میں ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، بندہ میدان محشر میں رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا میرے مالک میں تو اندھا نہیں تھا، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھا؟ لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، میرے مالک میری تو آنکھیں دور تک دیکھ لیتی تھیں، میں تو صحیح سلامت دیکھتا تھا، آج تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ جواب سن میرے اللہ کا، اور یہ ہونے کسی کا خیال ہے کہ نہیں ایسی ہے، یہ قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، اسی طرح میری آیتیں جب تمہارے پاس آئی تھی تو بھول گیا تھا۔ اللہ اکبر کی آواز آئی تیرے کان پر چوں نہیں رہی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آئی تیرے کان پر چوں نہیں رینگی، اور پھر تیرے پاس ایسی ہستیاں بھی آئیں جن کی نگاہ سے دل بھی ذاکر ہو جاتے ہیں، تو پھر بھی وہ خاندانی اور برادری کی اور ابا و اجداد کی نسبتوں کے ساتھ چمٹا رہا۔ تو جس وقت دے پیر اور نے جس وقت کی لگی ادھر بوٹے صاحبی دے پیر نے ساڑھے دے پیر جی، اور میرا ابا بھی پیر سی، انہوں نے مریض سی، میرا دادا بھی پردادا بھی۔ یہ بات قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی پیر کا مرید ہو اور اس کی شخصیت میں تبدیلی نہ آئے، وہ نمازی نہ بنے، اس کے جسم پر شریعت نافذ نہ ہو، اور پھر بھی وہ اسی پیر کے دامن سے وابستہ رہے کہ شاہدہ پیر بنے چاہیے نہیں۔ میرے آقا کے امت کے وہ بہت بڑے ولی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کل قیامت میں ایسا شخص
بت پرستوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کون؟ مشرکوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیر مقصود نہیں، اللہ مقصود ہے۔ پیر مقصود نہیں، بولو تو صحیح، کون مقصود ہے؟ کون مقصود ہے؟ ویسے ساڈے پنڈ مقصود سبزی والے، ایک دکان ہے مقصود سبزی والے، مقصود